میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی ستائے تو اس کے جواب میں سہنا کتنا مشکل ہے، اور یہی سہنا ہر روز مرنا ہے، جس کا ذکر بزرگ پولس رسول نے کیا تھا کہ میں ہر روز مرتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ لوگ بدنام کرتے ہیں، لیکن ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ لوگ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں ہر روز مرتا ہوں۔ تو اگر کوئی کسی کو بدنام کرتا ہے اور آگے سے دوسرا شخص جو خدا پرستی کا دعوے دار ہے وہ سہتا نہیں ہے، منت سماجت نہیں کرتا، یعنی وہ اپنا دفاع نہیں کرتا، وہ عاجزانہ رویہ ظاہر کرتا ہے، پھر لکھا ہے کہ ہم دنیا کے لیے اور فرشتوں کے لیے تماشا ٹھہرے، یعنی لوگ ہمارا تماشا بھی اڑاتے ہیں، لوگ ہمارا تماسخر بھی اڑاتے ہیں، لیکن ہم آگے سے ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو طنزاً پولس رسول تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، لیکن ہم مسیح کی خاطر کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ جو شخص خودی کی موت مرا ہے وہ دوسروں کو یہ جتانے کے درپے پہ نہیں رہتا کہ میں اپنی حکمت اور دانائی دوسرے پر ٹھونس دوں کہ میں آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ جو خودی کی موت مرا شخص ہے وہ کہتے نہیں آپ عقل مند ہیں، میں ہی بیوقوف، آپ ہی درست ہیں، غلط میں ہی، آپ ہی کے اندر ساری دانائی اور حکمت بھری ہوئی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ پولس رسول جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ تم عقل مند ہو لیکن ہم کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ پھر کہہ رہے کہ تم عزت دار ہو لیکن ہم کیا ہیں؟ بے عزت ہیں۔ آپ کی بڑی عزت ہے، آپ بڑے عزت دار ہیں، آپ کی فیملی بھی بڑی عزت دار ہے، آپ کا نام بھی بڑا، آپ کی ذات بھی بڑی عزت دار والی ہے، لیکن ہم بے عزت ہیں۔ کون کہے گا جو خودی کی موت مرا ہے، جو یہ سچائی اور ایمان اور راستی سے یہ کہہ سکتا ہے میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں۔ یہ عزت آپ ہی کو مبارک ہو کہ آپ ابھی زندہ ہیں، میں مر چکا ہوں۔ اور کلسیوں کے خط میں لکھا ہے، کلسیوں کے خط میں لکھا ہے، تیسرے باب کی غالباً تیسری آیت ہے، وہاں لکھا ہے تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح یسوع میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تم مر گئے۔ جو شخص مر جاتا ہے پھر وہ عزت کا بھوکا نہیں رہتا ہے، وہ پیسے کا بھوکا نہیں رہتا ہے، وہ کرسی کا بھوکا نہیں رہتا ہے، وہ اختیار کا بھوسا نہیں رہتا ہے، وہ زور حاصل کرنے کا، اتھارٹی حاصل کرنے کا بھوکا نہیں رہتا۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس نے کہا تم زوراور ہو، ہم کیا ہیں؟ ہم کمزور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں مر گیا ہوا ہوں، میں کمزور ہوں، تم زوراور ہو۔ زندہ شخص کی جو روحانی موت نہیں مرا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دھونس سے، زور سے، زبردستی سے اپنے آپ کو منوائے گا، کلیسیا میں، معاشرے میں، گھر میں، ازدواج میں، برادری میں، ہر جگہ، کیونکہ مرا نہیں ہے نا، مرا نہیں ہے۔ جب تک مرنے کا تجربہ ہم انسانوں کو نہیں ہوتا ہے اس وقت تک مسیح کی زندگی ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ مسیح کی زندگی کیا ہے؟ وہ گالی کھا کر، کسی کو گالی، دکھ پا کر، کسی کو دھمکاتا نہیں تھا، دھمکاتا نہیں۔ جو زندہ شخص ہے وہ دھمکیاں بھی دے گا، ہم آپ سے نپٹ لیں گے۔ مرا ہوا شخص کیا کسی کو دھمکی دے گا؟ مر جانا ہی تو مسیحی زندگی ہے۔ اگر وقت بہت ہو چکا ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں چند ایک اور باتیں بتاؤں گا تاکہ یہ تعلیم مکمل ہو۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسیح کی زندگی کیسے ہم ظاہر کر سکتے ہیں تو اس کا بڑا ذکر، ایک جامع ذکر
फिलिप्पे की कलीसिया को खत लिखते हुए दूसरे बाब में पौलुस रसूल ने यह कहकर किया था कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु। मेरे नज़दीक मसीह की ज़िंदगी अपने इस बदन में जाहिर करने की एक बुनियाद और कुंजी है, और वो क्या है कि हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी से मसीह की नेचर को, मसीह की फितरत को जाहिर करें। मसीह इस तरह का था और है, मैं भी इस तरह की हूँ और इस तरह का हूँ। जिसने मसीह की तालीमात में मसीह को देखा, उसने मसीह की तालीमात को हासिल करके उस पर अमल करने वाले शख्स के तौर पर मेरी फितरत में मसीह को देखा। ये मुराद है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह। अब वो मजाज को थोड़ा सा वाजिया किया गया है कलीसिया को समझाने के लिए। वो कैसे? वो इस तरह से बताया गया है कि यीशु मसीह ने गो के वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबरी करने को, कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? क्या अल्फाज वहां लिखे हैं? खाली कर दिया। अपने आप को खाली कर दिया। ये है मसीह की मानद बनना, मसीह की जिंदगी को अपने बदन या जिस्म में जाहिर करना कि मेरे मसीह ने अपने आप को खाली किया था, मैं भी अपने आप को खाली करूंगा। लेकिन इस खाली करने में थोड़ा फर्क है, कोई गलत ना समझ जाए। आपको समझ होनी चाहिए कि मसीह ने गुनाहों और बदियों और बुराइयों से अपने आप को खाली नहीं किया। जब लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो इसका मतलब है डिविनिटी से, अपनी डिवाइन जो उनकी हैसियत से, या यूं कहिए कि उसने अपने आप को खुदाई से खाली किया था, और वो इंसानों के क्या हो गए थे? मुशाबे हो गए थे। तो मसीह ने अपने आप को खाली किया, लेकिन खुदा से खाली किया, यानी अपने आप को घटा दिया कि मैं खुदा के दिए हुए इख्तियार, हैसियत, मर्तबा, कुव्वत, दनाई, इन सारी चीजों को मैं जब तक मसलूब नहीं हो जाता, मैं इनको इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मैं जैसे कोई अपना लिबास उतार कर दे देता है, जैसे कोई सिपाही अपने जंगी सामान और हथियार उतार कर किसी को दे देता है, उसने अपने आप को खुदाई से उसने अपने आप को खाली किया।